باب یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد. باب یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بچہ نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا مال ہوگا جو اس نے چھوڑا. وہو یرثھا، اور وہ اس کے پورے مال کا وارث ہوگا بہن کے. ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن کا بچہ کوئی نہ ہوا. والکلالۃ، اور کلالہ کون ہوتا ہے؟ من لم یرثہ اب او ابن، کہ جس کا وارث نہ ہو اس کا باپ یا بیٹا، یعنی ہے ہی نہیں. وہو مصدر، اور یہ مصدر ہے من تکلل النسب، یہ تکلل سے ہے. تکلل النسب کا مطلب ہے اس نے نسب کے دونوں طرف خراب کر دیے، یعنی نہ اوپر ہے نہ نیچے. جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اوتر نکھتر. پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ اوتر نکھتر. اوتر نکھتر کا مطلب ہے کہ نہ تو اوپر کوئی باپ دادا ہے اور نہ نکھتر، یعنی نہ کوئی بچے وغیرہ ہے، تنہا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال، براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آخر سورۃ نزلت براءہ، آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورت توبہ ہے، براءہ. آخر آیت نزلت، آخری آیت جو نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. تو اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو ہم نے پڑھا آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کوئی کہتے ہیں آخری آیت جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آخری آیت ہے. تو پھر کون سی آخری آیت ہے؟ یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے، اور یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. صحابہ نے اپنے اپنے طور پر، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آخری چیز نازل ہوئی، اس کے بعد اس شخص کو نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد بھی کچھ نازل ہوا، تو اس نے اسی کو آخری بات سمجھ لیا. ٹھیک ہے جی. Subhanallah, to some people they can say that there are discrepancies in the hadith, but for me, and I believe most of us would see it like, subhanallah, that we should appreciate the honesty of Imam Bukhari. Yes. That he did not change anything. He brought one ayah to be the last ayah. He could have said about the other ayah that how can I bring now this hadith, that would, it would just take away the authenticity of the other hadith. But he just بالکل جیسے علم پہنچا ویسے پہنچا دیا، اور یہ پھر بعد کے لوگوں کا کام ہے کہ اس کو پڑھ کر مختلف دلائل کی بنیاد پر اس میں سے ایک کو ترجیح دے دے. I had also read in a book that this ayah was the last regarding inheritance. So the different statements of the companions, when they said that this ayah was the last or this surah was the last, what they meant was this ayah was the last regarding this specific topic. So it makes sense. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورۃ المائدہ. باب وانتم حرم، اور تم حالت احرام میں ہو. واحدھا حرام، حرم کا واحد حرام ہوتا ہے. فبما نقضہم میثاقہم، پس بوجہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے. بنقضہم التی کتب اللہ، یعنی اس چیز کی خلاف ورزی کرنے کے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ اس میں نہیں گئے، وہ حکم بجا نہیں لائے. تبوء ہوتا نا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا حابیل نے، ان تبوء باسمی و اسمک. تو تبوء کا معنی ہے تحملو، یعنی تم میرا گناہ بھی اٹھا لو. دائرتن کا معنی ہے دولتن، گردش. دولت کو بھی دولت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کے پاس نہیں ٹھہرتی، گردش کرتی رہتی ہے. جب ایک شخص سالوں بھی امیر رہے، جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ تقسیم ہو جاتی ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتی. وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ اوروں نے کہا، یعنی دیگر لوگوں نے کہا. الاغراء، اغراء کا معنی ہے التسلیط، تسلط کرنا. اجورہن، اجور کا کیا معنی ہے؟ مہورہن، ان کے مہر. فآتوہن اجورہن، قرآن میں آتا ہے نا
تو اس اجور کا معنی بتایا گیا ہے. المہیمن الامین، مہیمن کا معنی ہے امانت دار. القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، قرآن امانت دار ہے یا امین ہے ہر کتاب پر جو اس سے پہلے گزری، یعنی اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں آ گئے ہیں. یعنی کرائیٹیریا قرآن ہی ہوگا، پچھلی کتابیں نہیں. وقال سفیان، اور سفیان ثوری کہتے ہیں ما فی القرآن آیت اشد علی، نہیں مجھ پر کوئی آیت زیادہ سخت قرآن میں سے، من اس سے بڑھ کر، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، یعنی اس پر عمل نہ کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. یعنی جب تک کوئی شخص قرآن کے مطابق، کتاب کے مطابق اللہ کے حکموں پر مضبوطی سے عمل نہ کرے تو اس وقت تک اس کا دین ایمان کچھ لائق اعتبار نہیں، یعنی تمہاری کوئی ویلیو اور وقت نہیں. وہی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی نا کہ جب تک وہ نہ کرو جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں. دیکھیں اہم رشتوں میں بھی اگر آپ کا بچہ ہی کوئی بات نہیں آپ کی مانتا اور اس کے مقابلے دوسرا بچہ مانتا ہے، تو آپ بتائیے کس کی وقت اور قدر آپ کے دل میں ہوگی؟ جو مانتا ہے. اب آپ سوچئے اگر ہم بار بار اللہ کی نافرمانیاں ہی کیے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک، تو پھر ہم اللہ کی نگاہ میں کس بنیاد پر اپنا مقام کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کس خوشی میں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بات ہم ایک نہ مانے اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے شمار ہوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا کوئی مقام بنے تو پھر ہمیں کرنا بھی وہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو. اب دیکھیے نا، ہم سے کوئی پوچھے اچھا قرآن کی کون سی آیت سب سے تمہیں مشکل لگتی ہے، سخت، ہمیں کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جو قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت سے بہت ڈر لگتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم کتاب کو اپنے اوپر قائم نہ کرو، یعنی اس پر عمل نہ کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل کرو. اور پھر وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا. ویسا ہم پورا قرآن کا کورس کر جائیں لیکن ہماری زندگیاں ٹوٹلی اپوزٹ ہو اس سے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہماری کوئی ویلیو بتاتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو نہیں ہو سکتی نا جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے جو ہم نے پڑھا. پھر ہے مخمصۃ، مخمصہ کا معنی ہے مجاعۃ، بھوک. من احیاہا، جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی من حرم قتلہا، جس نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا، الا بحق، سوائے حق کے. حی الناس منہ جمیعا، زندہ رہے لوگ اس سے سب کے سب. یعنی جس نے ناحق آدمی کا خون حرام سمجھا، خون مارنا، اس کو قتل کرنا، گویا اس کے اس بات کی وجہ سے باقی سب لوگوں کی بھی جان بچ گئی. ہوتا پتہ کیا، ایک بندہ قتل ہوتا ہے نا تو پھر اس کے وارث چھوڑتے نہیں، وہ جواباً قتل کرتے، یہ قصاص میں قتل ہوتا ہے، تو پھر وہ دشمنیاں خاندانی اور تاریخی بن جاتی ہیں، کئی جانیں لے لیتی ہیں. شرعتن، قرآن میں لفظ آتا ہے شرعتن و منہاجا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبیلاً و سنتن، راستہ اور سنت، طریقہ. سنت طریقے کو کہتے ہیں. فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر ظاہر ہو گیا، ظاہرا، الاولیانی، دو پہلے لوگ، واحدہما اولا، اس کا واحد سنگولر اولا ہے، اولیان کا واحد اولا ہے، اور اولیان سے مراد دو گواہ ہیں. باب قولہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا مخمصۃ مجاعۃ، مخمصہ کا معنی بھوک ہے. یہ رینڈم ورڈز کا میننگ یہاں بتایا انہوں نے ان آیات کے اندر.
حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن قیس عن طارق بن شہاب قالت اليہود لعمر، یہود حضرت عمر سے کہنے لگے، انکم تقرؤون آیۃ، بے شک تم ایک آیت پڑھتے ہو، لو نزلت فینا، اگر وہ ہمارے اندر نازل ہوتی، یعنی یہود کو وہ آیت ملتی، لاتخذناها عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. بڑے آنر کی بات ہے یہ جس آیت میں کہی گئی. فقال عمر، تو عمر کہنے لگے، انی لأعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، حیث انزلت، کہ کب اتری، وأین انزلت، اور کہاں اتاری گئی، وأین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے، حیث انزلت، جب یہ اتری، یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةٍ، اور بے شک ہم اللہ کی قسم عرفات میں تھے. قال سفیان وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، سفیان کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ جمعہ کا دن تھا، یاد نہیں رہا، املا یا نہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، اور وہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم. قیس بن مسلم کی روایت میں یقین سے کہا گیا کہ یہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا. تو جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے، اور عرفہ کے بعد بھی مسلمانوں کی عید آتی ہے. ٹھیک ہے. باب قولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے. تیمموا کا معنی کیا ہے؟ تعمدوا، ارادہ کرو، قصد کرو. آمینا، آمدینا، آمینا کا مطلب ہے یہ آمین جو ہم بولتے ہیں نا، ولضالین آمین، یہ وہ نہیں ہے، یہ آمین ہے، میم پہ شد ہے. اس کا معنی ہے ارادہ کرنے والے. اممت و تیممت واحد، اممت کا لفظ اور تیممت لفظ کا مطلب ایک ہی ہے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، لمستم یا لامستم وتمسوہن واللاتی دخلتم بہن والافضاء، یہ سارے چار لفظ جو قرآن میں اترے ہیں ان کا معنی ہے النکاح، یعنی جماع، یعنی یہ عورت اور مرد کے ریلیشن سے متعلق ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن الفاظ فرق ہیں. لامستم، تمسوہن، واللاتی دخلتم بہن، اور الافضاء، وقد افضى بعضكم الى بعض. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے کہتی ہیں، قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ سفروں میں آپ کے ساتھ تھے، کسی سفر میں ساتھ تھے. حتی اذا کننا بالبیداء، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پہ پہنچے، او بذات الجیش، یا اس کو ذات الجیش بھی کہا جاتا ہے، انقطع عقد لی، تو میرا ایک ہار ٹوٹ گرا. انقطع کا مطلب کیا؟ منقطع ہو گیا، گلے سے گر گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، یعنی آپ نے قافلہ روک لیا. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہ پانی پر نہ تھے. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور ان کے ساتھ پانی بھی نہیں تھا. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تو لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فقالو، کہنے لگے، الا تری ما صنعت عائشہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ عائشہ نے کیا کیا؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے. وبالناس، اور سب لوگوں کو بھی. ولیسوا علی ماء، اور وہ پانی پر نہیں، یعنی چشمہ کوئی نہیں یہاں. ولیس معہم ماء، اور ان کے ساتھ بھی کچھ پانی نہیں. یہ تو کتنا بڑا مسئلہ تھا. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر آ گئے، لوگوں نے جب بھڑکایا تو وہ آگے حضرت عائشہ کے پاس. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادع رأسہ علی فخذی قد نام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھے سو رہے تھے. سبحان اللہ، لوگ کس پریشانی میں، ہار بھی گما ہوا ہے، پانی بھی نہیں ہے، سب مسئلے ہیں، آپ آرام کر رہے.
اتنے پریشان کن حالات میں اگر کسی کو نیند آ جاتی ہے تو حقیقت میں خوش قسمت شخص ہے اور صحیح سنت پر ہے. قال حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو ڈانٹا. والناس، اور لوگوں کو بھی. ولیسوا علی ماء، وہ کسی پانی پر تو نہیں رکے ہوئے. ولیس معہم ماء، اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فعاتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقول، ابو بکر مجھ پہ سخت ناراض ہوئے اور جو اللہ نے چاہا انہوں نے کہا. وجعل یطعننی بیدی، اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ چوکے بھی لگا رہے تھے ساتھ ساتھ. فی خاصرتی، میری کوکھ میں. ولا یمنعنی من التحرک، اور نہ روک رہی تھی کوئی چیز مجھے حرکت کرنے سے. الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا میری ران پر. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. علی غیر ماء، بغیر پانی کے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ نے آیت تیمم اتار دی. فقال اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت تو نہیں، یعنی اس سے پہلے بھی تمہارے خاندان کی وجہ سے مسلمانوں پہ بہت آسانیاں ہوئیں. قالت، وہ کہتی ہیں فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، تو جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں تھی، فاذا لقت تحتہ، تو ہار اس کے نیچے سے نکل آیا. کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام انگاروں کی تلاش میں گئے تھے تو کیا مل گیا ان کو؟ پیغمبری مل گئی ان کو، اللہ سے ہم کلام ہو گئے. تو بعض اوقات سخت سردی ہوتی ہے اور انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہاں پر کچھ اور چیز آگے مل جاتی. وہاں جانا انسان کو سخت ناپسند ہوتا ہے لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی اور خیر نکال دیتے ہیں. تو یہاں پر حضرت عائشہ کا ہار گمنا ایک مصلحت کے تحت تھا. ہار گما اور اس کی برکت سے تیمم کی آیتیں مل گئی، رخصت مل گئی کتنی بڑی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آل ابو بکر کی خیر و برکت تھی، اور ان کی مراد اسید بن حضیر کی یہ تھی کہ آپ کی برکات صحابہ پر مسلسل اور بار بار آتی رہتی ہیں. ابو بکر کے گھر والے ہر اس چیز کا سبب تھے جس میں صحابہ کے لیے نرمی اور مصلحت تھی. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، اور اس کا لزوم اور ثبوت، اس کا باقی رہنا اور اس کا لازم رہنا، یعنی خیر کا ہونا اور خیر باقی بھی رہنا. خیر و برکت کسی انسان کی ہڈیوں اور گوشت میں نہیں ہوتی. کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کے نیک اعمال میں. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، طائر کس کو کہتے ہیں؟ نحوست کے لیے بھی آتا ہے نا، یہ جو لیتے ہیں فال، ٹھیک ہے نا. تو اچھی فال بری فال، تو ہر ایک کی فال کہاں ہے؟ وہ اچھا ہے، خیر و برکت یا بھلائی ہے اس میں یا نہیں، وہ اس کے اعمال میں ہے. اعمال نامہ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا نا. حضرت عائشہ کے دربان زکوان سے مروی ہے جو ان کو قرآن دیکھ کر تراویح وغیرہ بھی پڑھاتے تھے. عبداللہ بن عباس عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئی. یہ سب تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی تھی اور یہ سارا واقعہ سب کے سامنے آیا تھا. کہاں سب لوگ خلاف بول رہے تھے، کیا مسئلہ ہوا، سب کو روک دیا سب کچھ. حضرت ابو بکر کو کتنا عجیب لگا ہوگا کہ میری بیٹی کی وجہ سے یہ سب مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور تو کس پہ غصہ نکالتے، آگے بیٹی پہ ہی نکالا، سب کچھ سمجھایا کیا کہ یہ کیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا اور نہ ہی کچھ اور. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب آیت تیمم اتری تو وہی لوگ، وہی مرادی کے صحابہ میں سے ہی حضرت ابو بکر کی تعریف کرنے لگ گئے اور ان کے خاندان کی بھی تعریف کرنے لگ گئے. اچھا یاد رکھیے کہ یہ بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انسان ایک ہی وقت میں کسی کی تعریف کرتا ہے، پھر اسی پہ تنقید کرتا ہے، پھر اس کی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل کی حالتیں بدلتی رہتی. ٹھیک، تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں یا کلیگز کے ریلیشن میں بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. کبھی وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور کبھی آپ پہ غصہ بھی کر لیں گے، کیونکہ وہ جس وقت اپریشیٹ کر رہے تھے ان کی کیفیت کچھ اور تھی، اور جس وقت غصہ کر رہے ان کی کیفیت کچھ اور ہے. تو یہ بھی بدل گئی، وہ بھی بدل گئی. اس لیے کسی چیز کے اوپر مستقل انحصار نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو جانے والی کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی گئی، یہ بھی گئی. بہرحال اب وہ اتنی سب تعریف ہوئی، ہر جگہ لوگوں کے اندر خوشی پھیل گئی کہ اچھا ہم آئندہ سے تیمم کر سکیں. کتنی بڑی آسانی اور سہولت ہوئی اور سبب بنی حضرت عائشہ.
تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کی اتنی خیر و برکت کی وجہ سے بھی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں آیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے. ان کے سر کے پاس ان کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن کھڑے تھے. تو زکوان کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بھتیجے سے کہا کہ یہ ابن عباس اندر آنا چاہتے ہیں. ان کے بھتیجے عبداللہ نے جھک کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیونکہ بیمار تھی, بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی, کہ یہ عبداللہ بن عباس ہیں, یہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اس وقت حضرت عائشہ مرض الموت میں مبتلا تھی, اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا تھا. کہنے لگی ابن عباس کو رہنے دو, یعنی مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا اما جان, ابن عباس تو آپ کے بڑے نیک بیٹے ہیں, یعنی آپ سے سیکھا ہے انہوں نے, وہ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں اور رخصت کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے کہ صحابہ میں موت کی علامات اور ان کو ایکسپٹ کرنا کتنا آسان تھا. ہمارے سامنے کوئی مر بھی رہا تو کلمہ نہیں پڑھواتے کہ کوئی کہے گا کہ لو تم چاہتے کو مر ہی جائے. خیر, یہ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں اور رخصت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی کیا اخلاق اور ادب ہے. انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو ان کو اجازت دے دو, ٹھیک ہے تمہاری مرضی, جاؤ بلا لو. وہ کہتے ہیں میں نے انہیں اندر بلا لیا. جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا خوشخبری ہو, ابشر. بیمار کے پاس جا کے کیا ہمیشہ کہنا چاہیے, ابشر. حضرت عائشہ نے کہا تمہیں بھی, وہی آقا. انہوں نے کہا آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کا وقت صرف اتنا رہ گیا ہے کہ جسم سے روح جدا ہو جائے, یعنی فوت ہو جائیں گی تو جا کے ان سے مل لیں گی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو محبوب رکھتے تھے جو طیب ہو. لیلۃ الابا کے موقع پر آپ کا ہارٹ ٹوٹ کے گر پڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا, لیکن صبح ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, جس میں امت کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کے سبب رخصت نازل فرما دی, اور آپ کی برات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی, جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے. اللہ کی مسجدوں میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں پر ان آیات کی تلاوت دن یا رات کی گھڑیوں میں نہ ہوتی ہو. اتنی تعریفیں کی ان کے سامنے. یہ سن کے وہ فرمانے لگی ہیں ابن عباس ان باتوں کو چھوڑو, ان تعریفوں کو چھوڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری تو خواہش ہے کہ میں بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی, مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہوتا. یعنی آج کا تو ٹاپک یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ کسی کی خامی اور کسی کا عیب دیکھ کے اسے حقیر نہ سمجھو, اور اپنی نیکیاں دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو. اتنا بڑا مقام ان کا, اس کے باوجود وہ سارے واقعات یاد دلاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, لیکن وہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی. حقیقی معنوں میں جینوئن انسان ہوتا ہے نا, وہ اپنی تعریف پہ بھولتا نہیں ہے, اس کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں, اس وقت بے چین ہو جاتا ہے کہ لوگ تو مجھے یہ سمجھتے ہیں اور میرا کیا حال ہے. یہ It's interesting how Aisha radiallahu anha says, I wish I was forgotten, while most of us, when we think about that we're going to leave the world, we say, we wish people would remember us. Yes. Right? It's very opposite. Very opposite. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي بالبيداء, میرا ہار بیدا کے مقام پہ گر گیا. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ, اور ہم مدینہ میں داخل ہی ہونے والے تھے. فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھا دیا. سبحان اللہ, کیسے شوہر تھے, اور کوئی ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کیا. وَنَزَلَ, اور اتر پڑے. فَسَنَا رَأْسَهُ فِي حِجْرِي رَقِدًا, آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھا اور سو گئے. اقبل ابو بکر آ گئے. فلکزنی لکزۃ شدیدۃ, اور میرے شدید قسم کا مکہ مارا. وقال حبست الناس فی قلادۃ, تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی خاطر. فبی الموت لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہے مجھ پر تو موت طاری تھی, یعنی بالکل مردے کی طرح حرکت نہیں کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے. وقد اوجانی, حضرت ابو بکر نے مجھے بہت تکلیف دی, یعنی مجھے بہت درد ہوئی لیکن میں ہلی نہیں. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. وحضرت الصبح, اور صبح ہو گئی. فلتمس الماء, پانی تلاش کیا گیا. فلم یوجد,
تو ملا ہی نہیں. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، آیت کے اخیر تک. فقال اسید بن حضیر، اسید بن حضیر نے کہا، لقد بارک اللہ للناس فیکم، اللہ نے لوگوں میں برکت ڈالی تمہاری وجہ سے. یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، ما انتم الا برکۃ لہم، نہیں تم لوگ مگر ان کے لیے برکت ہی برکت ہو، یعنی تم لوگوں کے لیے برکت ہی، یعنی تمہارا خاندان لوگوں کے لیے برکت ہی کا باعث ہے، ان سے خیر ہی ان کو پہنچتی ہے. تو برکتیں جب آتی ہیں جب انسان دوسروں کو خیر پہنچانے والا ہو. ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کوشش سے، انٹینشن سے دوسروں کی خدمت اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر بغیر آپ کے سوچے بھی آپ کو توفیق دے دیتا، آپ کو موقع دے دیتا کہ آپ لوگوں کو خیر پہنچا دیں. یا حضرت عائشہ نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میری وجہ سے آیت اترے، اور ایسا تو کچھ، لیکن وہ سبب بن گئی، چاہے مشکل سے ہی گزری. تو جیسے آپ نیتیں اور ارادے کرتے ہیں نا، اور کام کرتے جاتے ہیں، اللہ آپ کو چنتا جاتا ہے، آپ کو اور مواقع ملتے چلے جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی میں نے بات کی تھی نا کہ نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ نیکی کے مزید مواقع ملتے جانا، آگے سے آگے بڑھتے جانا. اللہ ہم سب کو چن لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ.